محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد صلوات. سے کہہ دو مدینے میں جاوے، مدینے میں جا کے نبی کو جگاوے، نبی کو جگا کے یہ حالت سنا دے، حسین بے کفن ہے، ہوں میں نہائے، نبی نے سنا کہ بلا کا جو منظر جو تشریف لائے، دیکھا وہ محشر، اے سورج گہن میں فلک خوب بہائے، حسین بے کفن ہے، خون میں نہائے، یہ آندھی چلی اور خون ہے برستا، کھلے سر ہے آتھی، اے فاطمہ زہرا، نجف سے علی بھی ہے تشریف لائے، حسین بے کفن ہے، خون میں نہائے، ستاروں تم اپنی چمک کو بجھا دو، کھلے سر ہے زینب، چہرہ چھپا دو، محمد کے غیر کو ستم گئے جلائے، حسین بے کفن ہے، خون میں نہائے، بہو بیٹیوں کی مصیبت کو دیکھو، اے فاطمہ زینب کا پردہ سنبھالو، اے بے مکھنا زینب کو بھلوے میں لائے،
حسین بے کفن ہے خون میں نہائے علی کو خبر دو کہ مقتل میں آئے یہ چاند ہاشمی ہے بازو کٹائے علم خاک سے آ کہ مولا اٹھائے حسین بے کفن ہے خون میں نہائے نبی نے سنا کہ بلا کا جو منظر جو تشریف لائے دیکھا وہ محشر اے سورج گہن میں اے سورج گہن میں فلک خوب بہائے حسین بے کفن ہے خون میں نہائے عوام سے کہہ دو مدینے میں جاوے مدینے میں جا کے نبی کو جگاوے نبی کو جگا کے یہ حالت سنا دے حسین بے کفن ہے خون میں نہائے فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فإنا للہ وإنا الیہ راجعون. It is the late afternoon on the day of Ashura. Hussein is being slaughtered. Salama sees a dream. She sees the Messenger of Allah appear. His hair is unkempt and he looks distressed. She says, "O Messenger, is the final hour about to dawn upon us?" He said, "Look at the dust that I gave you from Karbala." She awakens and she sees the dust turning red. Zuljana gallops back to the tents, neighing out aloud. Sakina runs to receive her father's steed. When she comes, she sees the steed without the rider. She looks at Zuljana. She says, "Oh Zuljana, where have you left my father? Why is your saddle turned?
Why does your mane drip of my father's blood? As Zuljana pleads, as Sakina pleads with Zuljana, there is a cry, Allah qad qutil al-Hussein. As Hussein is killed, they plunder his body. They take his garments and his shield. His fingers are cut in order to remove his rings. After killing Hussein, the enemies turn their attention towards the tents. They rush into the tents with such ferocity that 5 little children are trampled beneath their feet and are killed. As they begin to loot, the women run out of the tents. Shimr sees Zainab. As she sees him, she begins to run. He pursues her and hits her with the back of his spear. Zainab falls to the ground. Her veil is extracted. When Zainab regains consciousness, she sees the daughter of Hussein ahead of her. She goes to the daughter of Hussein. As soon as she sees her aunt, she says, "Oh aunt, do you have a cloth by which I may cover myself?" Zainab says, "Oh child, your aunt is as deprived of her veil as you are. Let us go back and take news of your ailing brother." They come to the tents. Zainul Abidin lies upon the dust. "Oh aunt, they snatched my bedding. If only you saw how they whipped and slapped the daughters of the Prophet. If only you saw how they called out to the Prophet and to Ali." Zainab consoled Zainul Abidin. There was a cry, "Oh women, exit your tents and prepare for captivity." The women responded not. There was another cry, "Come out of your tents." Zainab said to Fizza, "Tell Umar ibn Sa'ad to give us our veils if he wishes us to come out." Umar ibn Sa'ad responded, "Tell Zainab she is no longer the princess she was. She is our captive at this point." When the women refused to come out, Umar ibn Sa'ad ordered the tents to be torched. As the tents burned, Hamid ibn Muslim says, "I saw women and children scatter into the plains of Karbala, falling over rocks and dead bodies. I saw their feet bruised and bleeding, walking over thorns." As the tents burned, a general of the army says, "I saw a woman with a tallish stature, anguished, going into the tent and coming out again. I approached her. I said, 'Oh good lady, it is no longer safe for you to re-enter into these tents.' She said, 'Oh man, I have an ailing child in there.' Then she went and she brought out a young man. The tents were burning. The children were lost. Umar ibn Sa'd turns to his man. Hussein is an outlaw, and according to the customs, their bodies are to be trampled upon. 4 people volunteered, and they trampled upon the body of Imam Hussein. We read that when they went to get their reward, they said, "Ibn Ziyad, reward us handsomely. We trampled upon Hussein's body to an extent that had you placed your hand upon his chest, it would have been as soft as kneaded dough." Zainab comes to Kulthum and she says, "Oh sister, let us gather our children." They began to gather their children. The women lamented to Zainab. They told of how they had been treated brutally.
Zainab could not find two little sisters. She saw two young children lying in the embrace of each other. When Zainab and Kulthum tried to awaken them, nothing could have prepared them for the shock. The two sisters had died, either by the hooves of the horses or through the great fear and thirst. They looked for Sakina. They could not find Hussein's daughter. Filled with anguish, Zainab may have looked towards the Euphrates and called out, "O Abbas, has your Sakina come to you?" The Euphrates is silent. She looks towards Akbar. "Akbar, has your little sister come to you?" Akbar is silent. Zainab, confused and bewildered. It is the trust of my brother. She runs in all directions calling out for Sakina, until she goes into a shallow place where she finds Sakina in the embrace of her father's headless body. As Zainab tries to move Sakina, the little child says, "Oh aunt, do not remove me from the body of my father." Zainab says, "Oh child, this body has no head. How do you know that it was your father's body?" She said, "Oh aunt, when my garments caught fire, when shimmer slapped me, when my earrings were extracted, I called out, 'Oh Father, why have you forsaken your child?' I cried out to him and I ran in this direction. And this body called on to me. He says, 'Oh child, come to me.'" Zainab, with a heavy heart, brought back Sakina to the tent. Umar ibn Saad had heard of the two little children dying out of thirst and fear. He summons the wife of Hur, gives her water, and tells her, "Go and take this water to the camp of Hussein." Zainab is keeping guard. The women are crying. From afar, she sees somebody approaching. She says, "Kulsum, look closely. Is this the wife of Hur?" As the wife of Hur approaches, Zainab says, "O maid of God, we offer condolences at the death of Hur. You come at a time where we cannot receive you." She cries and she says, "May 1,000 Hur be sacrificed for you. I bring some water for you." Zainab hears the name of water. She says, "Oh Hussein, you died so thirsty." Zainab calls on to Sakina, "Child, come and drink some water." The child must have thought her Abbas has come back with some water. "Has my uncle come, O aunt?" "Sakina, quench your thirst." Rubab must have looked towards her little Asghar and said, "Now here is water." They cry for Hussein. The women are told by Zainab to rest. The children are put to sleep besides a burning tent.
Zainab finds a broken spear and she keeps guard. We hear this from the Dhakireen in their impressions. From afar, there was a man, a horse rider that is coming towards the tent. Zainab is worried. As he comes closer, Zainab says, "Oh man, what cause do you have with us? Retreat and go away." The rider does not stop. Zainab says, "Oh man, everything has been looted. There is nothing left." The rider does not stop. Zainab says, "My children have just fallen asleep. Come back in the daytime." The rider does not stop. When he comes close enough, in a rage, she grabs hold of the reins of the horse. "Do you not know whose daughter I am?" And she sees her father. She moves back. And she says, "Oh Father, you come at a time when my Hussein has been killed. My Abbas has been taken away from me. If only you saw how your son begged for water for his little child." The Zakireen say, Zayd Ali told Zainab, "Rest, and I will be with you." Matam Hussein. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. یہ شام غریبہ ہے، دریا کی روانی ہے. یہ شام غریبہ ہے، دریا کی روانی ہے. یہ شام غریبہ ہے، دریا کی روانی ہے. یہ شام غریبہ ہے. پیار سے نہ رہے باقی، پیار سے نہ رہے باقی، پھر کس لیے پانی ہے. یہ شام غریبہ ہے، دریا کی روانی ہے. یہ شام غریبہ ہے، دریا کی روانی ہے. یہ شام غریبہ ہے. اصغر تیرے لاشے کو ماں بن کے زمیں رکھے. اصغر تیرے لاشے کو ماں بن کے زمیں رکھے. اجڑی ہوئی گودی کی ہے، اجڑی ہوئی گودی کی معصوم نشانی ہے. یہ شام غریبہ ہے، دریا کی روانی ہے. یہ شام غریبہ ہے، دریا کی روانی ہے. یہ شام غریبہ ہے. خون کیسے رکے لوگوں اکبر کا جوانی میں. خون کیسے رکے لوگوں
اکبر کا جوانی میں ہے خون نیا لیکن ہے خون نیا لیکن برچی کو پرانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام ہے معلوم نہ تھا شیخ کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے معلوم نہ تھا شیخ کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے شبر کی نشانی بھی ہے شبر کی نشانی بھی مٹی میں ملانی ہے یہ شام غریباں دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام شبیر کو خنجر سے زیادہ اذیت ہے شبیر کو خنجر سے زیادہ اذیت ہے تکلیف جو زندہ میں تکلیف جو زندہ میں بچی کو اٹھانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں زینب نے کہا ٹھہرو میں دشت میں آتی ہوں زینب نے کہا ٹھہرو میں دشت میں آتی ہوں بھیا تمہیں اکبر کی بھیا تمہیں اکبر کی اب لاش اٹھانی ہے یہ دریا کی روانی ہے ہر غم کو بلا دیں گے ہر یاد مٹا دیں گے ہر غم کو بلا دیں گے ہر یاد مٹا دیں گے زہرا تیرے بچوں کی زہرا تیرے بچوں کی بس یاد منانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے ریحان کی سرور کی پہچان ہے جنت میں ریحان کی سرور کی پہچان ہے جنت میں ان دونوں کے سینے پہ ہے ان دونوں کے سینے پہ ماتم کی نشانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں ہے دریا کی روانی ہے یہ شام غریباں رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة بسم الله الرحمن إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون
السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا علي بن أبي طالب والفاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. Together. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي ومولاي أبي الفضل العباس وأختك زينب وبنتك السكينة جميعا، ورحمة الله وبركاته.